بات دھیان خدا کی طرف ہو یا بات مصطفیٰ کی ہو، بات ایک ہی ہے، دھیان ایک ہی ہے۔ اگر نماز کے دوران خیال مصطفیٰ آ جائے تو نماز نہ جائے گی، نماز کامل ہو جائے گی۔ کوئی مولوی کہہ دیتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، ایسے بھی مولوی ہیں کہتے ہیں نماز ختم ہو گئی، میں تو حدیث سنا رہا ہوں، یا پھر کہو کہ حدیث غلط ہے۔ بات کرنی ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ آ کے بات کرے، کوئی علمی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے نا، علم کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پہلی صف میں داخل ہوئے، 2-3 صفیں چیری، داخل ہوئے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا صحابہ تھے، دھیان نماز سے ہٹ گیا، چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا، چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا۔ حضور اور آگے بڑھے، دیگر صفوں کا دھیان حضور کی طرف ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے گئے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، ہے جی، وہ تو بڑھتے ہی جائیں گے، جو ان کے پیچھے جائے گا ان کی محبت اور عشق میں تڑپتا ہوا وہ بھی بڑھتا ہی جائے گا، یہ تعداد بھی بڑھتی ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ جگہ بھی بڑھا دے گا، یہ سارے مل کے دعا کریں تو جگہ بھی بڑھا دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر تو امامت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے آدھی جماعت تو ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ وہ تو حضور کے چہرے میں زیارت میں مصروف ہو گئے، زیارت میں جو مصروف ہو گئے۔ اب اگلی صفیں کھڑی ہیں، حضور پھر آگے پہنچے، اب اگلی صفوں کو بتلانے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اگلی صفوں کو بتلانے کے لیے جن صحابہ نے صفوں کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ہم نماز چھوڑ چکے ہیں، نماز نہ رہی، اب تو نماز کی نماز ہو رہی ہے، اب نماز نہ رہی، اب تو نماز کی نماز ہو رہی ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اصل نماز تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، علامہ اقبال نے کہا ہے اس حدیث پر، تو یہ تو اصل نماز ہو رہی تھی۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اگلے جو صحابی حضور کے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، ان کو کیسے بتائیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، حضور کی آمد ہو گئی ہے، بہاراں ہو گئی ہیں، آمد ہو گئی ہے، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، تو کیسے بتلائیں؟ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی، انہوں نے نماز میں تالیاں بجانی شروع کر دی، نماز میں تالیاں بجانی شروع کر دی، نماز تالیاں بج رہی ہیں، بتائیں کیسی نماز ہوگی؟ آپ نماز میں اگر گھڑی سے ٹائم دیکھ لیں گے نماز ہو جائے گی، کھاج کر لیں گے 2 دفعہ یا 3 دفعہ نماز ہو جائے گی، ایسی ہے؟ تو پھر اور وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں نماز کے اندر، مسجد نبوی کے اندر شور، یہاں پہ بھی شور ہوتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، میرے آقا آئے جھومو، میرے دادا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے دادا آئے جھومو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اس طرف بھی نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ نور سے، ذرہ ذرہ نور سے معمور ہے، میرے آقا آئے جھومو، میرے دادا آئے جھومو، حضور کی آمد جو ہو گئی نماز کے اندر، اب اس میں کل صحابہ کرام جتنے تھے، خلفائے راشدین بھی تھے اور بڑے عظیم صحابہ بھی تھے، کل صحابہ جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی، مسجد نبوی کے اندر تالیوں کا شور ہو گیا، کس وجہ سے ہوا؟ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا، حضور کی آمد کی وجہ سے شور ہو گیا، تالیاں بج گئیں، تو حضور کی آمد پر تو رقص بھی کرتے تھے، حضور کی آمد پر تو گانے بھی گاتے تھے، حضور نے منع نہیں فرمایا، ایسی روایت موجود ہے، میں سناتا رہا ہوں خاص خاص بات میں، اور ریفرنس دے گا،
تو بہرحال حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو ان کا معمول یہ تھا. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر ایسی نماز ادا فرماتے تھے کہ ان کا دھیان دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں تھا, صرف مولا کی طرف ہوتا تھا. دائیں بائیں دھیان ہوتا ہی نہیں تھا,